ایکچولی ہیپاٹائٹس سب سے تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. اور ہیپاٹائٹس بیسیکلی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انفیکشیس اور دوسرا نان انفیکشیس. ٹھیک ہے. اگر ہم انفیکشیس کی بات لیں تو اس میں اے بی سی ڈی اور ایف ہے، جس میں اے اور ای یہ دونوں بیسیکلی ہمارے ہاں یہ پانی اور خوراک ان کی ٹرانسمیشن کی اس کی وجہ جو ہے نا وہ پانی اور خوراک ہے، اس کے ذریعے پھیلتا ہے. جبکہ پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم کالا یرکان بھی کہتے ہیں. ہاں. اور اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بلڈ کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پانی سے پھیلتا ہے، تو ہیپاٹائٹس سی کا بہت زیادہ جو پرابلم ہے وہ پانی نہیں بلکہ اس کی بہت بڑی وجہ بلڈ ہے. ٹھیک اب ہے. بلڈ کے کتنے سورسز ہیں جو آپ کے اندر اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں؟ کس طریقے کے سورسز ہیں؟ یس. تو اس میں دیکھیں اگر ماں کو ہیپاٹائٹس ہے تو ماں سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ہوگا. لیکن اگر کسی ایک شخص کو ہیپاٹائٹس ہے اور وہ کسی حجام کے پاس جاتا ہے تو کیا اگر وہ جو بلیڈ ہے وہ یوزڈ بلیڈ استعمال کیا جاتا ہے یا انسٹرومنٹ سٹریلائزڈ نہیں ہے یا ڈینٹل ٹریٹمنٹس ہیں یا ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے یا پرائیویٹ ڈاکٹرز کے جو کلینک ہے سرنجز جہاں استعمال ہوتی ہیں ری یوزیبل سرنجز ہیں. اوکے. تو یہ ساری جو ہے نا اس کی ٹرانسمیشن کی کازز ہو سکتی ہیں. اور بیکٹیریا کس حوالے سے آپ تک ٹرانسمٹ ہوتا ہے، کتنا سنگین ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز. یس اٹ ڈیپینڈز آن باڈی ٹو باڈی. جی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی وجہ وائرس ہے. وائرس سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کے میں نے نام بتائے ہیں یہ ہر وائرس ڈیفرنٹ ہے اور ان کے کازٹیو ایجنٹ کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ٹائپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. اچھا، اگر گھر میں کسی ایک شخص کو ہیپاٹائٹس ہو جائے کسی بھی طریقے سے اے بی سی ڈی ای تو کیا وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے گھر والوں کو؟ آف کورس یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور جب ہیپاٹائٹس کسی ایک شخص کو کسی ایک گھر میں ڈائگنوز ہو جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے فیملی کے تمام لوگوں کی اسکریننگ کروائی جائے. یہ کانٹیجیس ڈیزیز ہے؟ یہ کنٹیجیس اس طرح سے ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو وہ اس کا جو ٹوتھ برش ہے وہ اگر کسی سے شیئر کرتا ہے تو اس سے جا سکتا ہے. اگر وہ کسی سے اپنا جو تولیہ ہے وہ شیئر کرتا ہے اس سے بھی جا سکتا ہے. واش روم شیئر کرتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، واش روم سے نہیں. اچھا. لیکن اگر ایک فیمیل زیور کسی دوسری فیمیل سے شیئر کرتی ہے. زیور؟ یس. اچھا، یہ آپ نے بڑی ڈیفرنٹ چیز بتائی ہے. یس، اس سے بھی اس کی جو ہے نا ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. زیور تو سکن کے اوپر ہوتا ہے، ٹرانسمیشن تو نہیں ہو سکتی زیور کے بیکٹیریا کی؟ ایکچولی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے زیور پہنا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر پیرسنگ سے چھید کر کے اندر گیا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ اس میں سے کتنے سیلز کتنے وائرسز اس کے ساتھ لگ چکے ہیں. تو میٹل پہ بیٹھ کے وائرس ڈیڈ نہیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ اگر آپ کسی بھی زمین سے 1 گرام مٹی اٹھائیں تو اس کے اندر 10 لاکھ بیکٹیریا اور 10 لاکھ وائرسز ہو سکتے ہیں. اور آپ کی سکن کے اوپر بھی اس ٹائم کسی بھی شخص کی سکن کے اوپر 10 لاکھ بیکٹیریا اور 10 لاکھ وائرس ہوتے ہیں. ایکٹیو بیکٹیریاز. ایکچولی آپ کے جسم کا نارمل فلورا ہے، اس میں سے کچھ اپورچونسٹک ہوتے ہیں کہ جہاں سے ویکنس دیکھی، امیون سسٹم ویک ہوا یا کہیں پہ انجری ہوئی تو وہاں پہ وہ اپنا کام اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا، ویری نائس انفارمیشن ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے انفارمیشن پہلے نہیں پتا تھی. اچھا، ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن امیونائزیشن کارڈز میں بچوں کو لگوائی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے آئی تھنک 6 مہینے 8 مہینے 18 مہینے میں یہ سارے بوسٹرز لگتے ہیں. تو از دا ویکسینیشن اونلی a factor which can stop this کہ اس کے باوجود بھی آپ کو اسکریننگ اور ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ یس، ویکسینیشن بہت ضروری ہے بٹ ویکسینیشن از ناٹ اونلی فیکٹر ٹو اسٹاپ اور ٹو کنٹرول دا ہیپاٹائٹس. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ سے بہتر کنٹرول ہے، تو جن کنٹریز نے ہیپاٹائٹس پہ قابو پایا ہے جس میں انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہے. انہوں نے ٹریٹمنٹ پہ اتنا فوکس نہیں کیا جتنا کنٹرول پہ کیا ہے. کنٹرول یہی چیز ہوتا ہے کہ جو ہم میجرز لیتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ہے کہاں میجرز لینے چاہیے. یس. اب آپ دیکھیں، آپ کسی بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں، آپ کسی حجام کے پاس جاتے ہیں
तो आपको चाहिए आप अपनी आंखों के सामने अपना जो ब्लेड है, कम से कम रेजर, स्टरलाइज कराएं। वो स्टेरिलाइज हो, और दूसरे नंबर पे बिल्कुल आजकल तो डिस्पोजेबल आ रहे हैं, तो डिस्पोजेबल यूज होना चाहिए। इसके अलावा इसकी एक माँ है, उसको हेपेटाइटिस है, तो उससे पैदा होने वाले बच्चे की फौरन वैक्सीनेशन जरूरी है, जिसमें देखा गया है कि जो पैदाइश हॉस्पिटल में होती है उनको अमूमन जो वैक्सीनेशन है वो कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन जो बच्चे घरों में या हमारे जितने भी देहाती इलाके हैं वहां पे पैदा होते हैं, वो बच्चे तो महरूम हो जाते हैं हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन से।